اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النصر کا مطالعہ کریں گے جو قرآن مجید کی 110ویں سورہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد یا نصرت اللہ کی اور فتح۔ اذا ظرف زمان ہے یا ٹائم ایڈورب ہے جس کا معنی ہے جب۔ جاء یہ ورب ہے، فعل ماضی ہے، اس کا عام معنی ہے وہ آ گیا یا آ گئی، لیکن اذا اس کے ساتھ جب لگا تو پھر یہ فعل ماضی جو ہے اس نے مستقبل کے معنی دینے شروع کر دیے۔ تو جا کا معنی آ گئی کی بجائے ہو گیا آ جائے۔ تو اذا جا جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی نصرت۔ تو نصر اللہ یہ جو دو الفاظ ہیں یہ مرکب ہے، مرکب اضافی، اس میں نصر جو ہے یہ مضاف ہے اور اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے۔ نصر اللہ اللہ کی مدد، the help of God، والفتح اور فتح۔ تو نصر اللہ اللہ کی نصرت اور فتح جب آ جائے، تو جب کی پہلی شرط ہوئی کہ اللہ کی نصرت اور فتح جب آ جائے۔ تو اب اس آیت میں دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، ایک ہے نصر اور دوسرا فتح۔ ان کے معنی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نصر یا نصرتن کا بنیادی معنی ہے بارش یا رین۔ نصر اللہ الارض کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے زمین پر بارش برسائی، اور نصر الغیث الارض کا مطلب ہوتا ہے بارش نے زمین کو سیراب کیا اور اس نے سبزہ اگانے میں مدد کی۔ چونکہ بارش جو ہے یہ مدد کرتی ہے زمین سے سبزہ اگنے میں، تو یہاں سے مدد کا لفظ جو ہے وہ نصرت کا ایک معنی بن گیا۔ ارضن منصورہ کہتے ہیں بارش سے سیراب زمین، یعنی وہ زمین جس کی بارش نے مدد کی ہوئی ہو۔ تو بارش کے علاوہ اس کا معنی دوسرا ہو گیا مدد یا حمایت، یعنی ایڈ، ہیلپ، اسسٹنس یا سکر۔ اور چونکہ مدد بعض اوقات کسی کے دفاع یا حفاظت کے لیے کی جاتی ہے، تو نصر کا مطلب یا نصرت کا مطلب دفاع اور حفاظت بھی ہے۔ اور کبھی کبھی مدد جو ہے کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے یا کسی مشکل سے نجات دلانے کے لیے کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا معنی ایک نجات یا ڈیلیورنس یا ریسکیو بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ نصرت کا ایک معنی وکٹری یا ٹرائمف بھی ہے، کیونکہ مدد کے نتیجے میں وکٹری یا ٹرائمف یعنی دشمن پر غلبہ یا دشمن کے خلاف کامیابی یا جیت ملتی ہے۔ تو نصرت کے معنی میں جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بارش جو ہے وہ کسی دانے کو زمین سے اگنے میں مدد دیتی ہے، لیکن آپ کس قسم کا دانہ اگانا چاہتے ہیں یہ اس کا انحصار جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ دانہ وہ بوئے۔ تو زمین کو تیار کرنا اور اپنی مرضی کا دانہ بونا جو ہے یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام اتنا انسان کر لے تو پھر جو اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے وہ مدد کرتی ہے اس بیج کو اگنے میں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو اللہ کی نصرت ہے وہ صرف دعا مانگنے سے کہ اللہ ہماری مدد کر دے ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے زمین کی تیاری یا جیسے اس میں بیج بونا جو ہے وہ انسان کا کام ہے کہ وہ پہلے کرے، اور پھر اللہ کی جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ بارش اس بیج کی مدد کرتی ہے کہ وہ بیج اگے۔ تو یعنی انسان اپنا پارٹ پلے کرے اور پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ اس میں آ کے پھر آپ کا جو مقصود ہے یا آبجیکٹو ہے یا گول ہے وہ اس کے حصول میں مدد کرتی ہے۔ فتح کا بنیادی معنی ہے کھلنا کسی بندش کا یا پیچیدگی کا، یا دروازے کا، یا پانی کے راستے کا، یا کسی راز کا، یا مشکلات کا وغیرہ وغیرہ، یعنی اوپننگ آف اے ڈور
یا واٹر چینل یا سیکرٹ ایٹسیٹرا۔ فتح کا دوسرا معنی ہے آغاز یا زندگی کے نئے باب کی شروعات، a new beginning, a new chapter in life or history۔ نثر یا بارش کی مدد سے بیج کے خول سے جب پودے کی کونپل نکلتی ہے تو اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ فتح کا تیسرا معنی ہے وکٹری یا ٹرائمف یا کنکویسٹ۔ چونکہ پرانے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے وہ والڈ سٹیز، دیواروں والے، اور ان کا ایک گیٹ ہوتا تھا، تو جب دشمن کے خلاف غلبہ یا جیت ہوتی تھی تو وہ اس وقت وہ دروازہ جو تھا، وہ گیٹ جو تھا، وہ کھل جاتا تھا جیتنے والے کے لیے، یا وہ جیتنے والے جو تھے اس گیٹ کو کھول لیتے تھے غلبہ پا کر دشمن کے اوپر۔ تو اس سے وکٹری یا ٹرائمف یا کانکویسٹ کا معنی بھی فتح جو لفظ ہے اس میں آ گیا۔ اور فتح کا تیسرا معنی ہے ججمنٹ یا ایجوکیشن، خاص طور پہ جب فتح کے بعد بینہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فتح بینہ، ہی ججڈ یا ہی ایجوکیٹڈ۔ تو بنیادی نقطہ جو فتح کے معنی میں ہے وہ یہ ہے کہ فتح ہونے کے بعد یا وکٹری کے بعد کسی کام کا خاتمہ نہیں ہوتا کہ بس اب فتح ہو گئی تو اب سارے کام ختم ہو گئے، بلکہ فتح جو ہے وہ ایک زندگی کے نئے باب کی شروعات ہوتی ہے، ایک نیا آغاز ہوتا ہے، a new beginning ہوتی ہے، اور ایک نیو چیپٹر ان لائف ہوتی ہے یا ان دا ہسٹری آف اے نیشن ہوتی ہے۔ تو فتح جو ہے یہ حاصل ہونے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، واو عاطفہ، اس کا معنی اور، رَأَيْتَ النَّاسَ تم دیکھو لوگوں کو، رَأَيْتَ یہ ہے فعل ماضی، لیکن چونکہ پچھلی آیت میں اذا آیا تھا تو اذا کے بعد جب رأیت آیا تو اب یہ مستقبل کے معنی دینے لگ گیا۔ اذا رأیت، جب تم دیکھو، کس کو دیکھو؟ الناس، لوگوں کو، رأیت الناس، اور تم دیکھو لوگوں کو، کس حالت میں دیکھو؟ یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، کہاں پہ داخل ہوتے؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی پریپوزیشن، دین اللہ، اللہ کا دین، یہ دو لفظوں کا مرکب بن گیا، مرکب اضافی ہے، دین اللہ، اللہ کا دین، اللہ کے دین میں تم داخل ہوتے ہوئے دیکھو لوگوں کو، کس طرح سے داخل ہوتے ہوئے؟ افواجن، فوج در فوج۔ تو اذا کے بعد دو شرطیہ جملے آئے، پہلا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسرا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح اور تم دیکھو لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ اب دین جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لفظ دین کا بنیادی معنی ہے قانون یا اصول یا قواعد و ضوابط یا رسم و رواج، اور اسی قانون کی اگر پابندی کی جائے یا تابعداری یا فرما پذیری کی جائے تو یہ بھی دین کا مطلب ہے۔ قانون کے مطابق جو جزا و سزا یا اعمال کا بدلہ ملتا ہے یہ بھی، اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور کسی قانون یا اصول و ضوابط کے تحت جب حساب کتاب ہوتا ہے یا اعداد و شمار ہوتے ہیں تو اس کو بھی دین کہا جاتا ہے، اور کسی قانون یا اصول یا قواعد و ضوابط کے مطابق کوئی اختیار و اقتدار یا حکومت قائم کی جاتی ہے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور اگر کسی قانون یا ضابطے کے مطابق کوئی طرز زندگی یا نظام حیات قائم کیا جاتا ہے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ تو دین اللہ، اللہ کا قانون یا اللہ کا دین یا اللہ کا دیا ہوا نظام حیات،
جب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، یعنی اس نظام زندگی میں داخل ہو جائیں جس میں قانون اللہ کا ہوگا، اسی اللہ کے قانون کی تابعداری اور فرما پذیری لازم ہوگی، اسی اللہ کے قانون کے مطابق جزا و سزا کا نظام ہوگا، حساب و کتاب کا نظام ہوگا، حکومت قائم ہوگی، اور پورے کا پورا نظام حیات اس اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا، تو اس نظام میں جب لوگ جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو جائیں تو آگے پھر آئے گا کہ کیا کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو جب اللہ کی مدد آ جائے، نصرت آ جائے اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ، تو تسبیح کرو، بحمد ربک، ساتھ حمد کے اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور طلب کرو مغفرت اس سے۔ فا جو ہے یہ ریزلٹنٹ پارٹیکل ہے یا ریزلٹ پارٹیکل ہے، اس کا معنی ہے تو یا دین۔ یہ اذا کے بعد جو حرف شرط تھا، اس کے بعد شرط کیا جملے کے بعد آ گئی جواب شرط، تو جواب شرط فا کے بعد آگے شروع ہوگا۔ تو کیا کرو؟ سبح، تسبیح کرو، یہ فعل امر ہے، حکم ہے، ہدایت ہے، تسبیح کرو۔ بی حمدی، بازر بی پریپوزیشن ہے، ود حمد، حمد کے ساتھ، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ با جو ہے یہ غائب کے لیے ہے، کہ اللہ کی حمد و ستائش کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کی غائب سے۔ ربک، اپنے رب کی حمد، جو ربک ہے یہ بھی مضاف اور مضاف علیہ ہے، تمہارا رب، ربک کا تمہارا رب، تو حمد رب کا اپنے رب کی حمد۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور واو عاطفہ ہے، استغفر، طلب کرو مغفرت، تو باب استفعال کی الف سین ہے، تو الف سین کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، تو استغفر، مغفرت طلب کرو، ہو اس سے، یعنی اللہ سے، اپنے رب سے، اس کی مغفرت طلب کرو۔ اب اس آیت کے ٹکڑے میں دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، تسبیح اور استغفار، تو اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ تسبیح کا معنی دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا مادہ ہے سین، با اور ہا، اس کا بنیادی معنی کیا ہے۔ تو سابہا، سبہن یا سباہت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پانی، فضا یا خلا میں تیز رفتاری سے گزرنا یا نقل و حرکت کرنا، اور اس نتیجے میں دور تک چلے جانا۔ چونکہ تیز رفتار نقل و حرکت کے لیے گھوڑے یا تیراک وغیرہ کو قوت اور تندہی سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے سبہن کے معنی میں تگ و تاز، تندہی اور محنت و کوشش کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی جو سابا ہے یا سبہن ہے، اس کے بنیادی معنوں میں چار مختلف ایسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں۔ پہلا تیز رفتاری، دوسرا نقل و حرکت، یعنی حرکت ہے، اسٹیگننسی نہیں، تیسرا دوری ہے، دوری کا معنی پایا جاتا ہے، چوتھا اس میں تگ و تاز، تندہی یا محنت و کوشش کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہ لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں، جیسے تیراک کا پانی میں تیز رفتاری سے تیرنا۔ اگر کہا جائے سابہ بن نہر، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ نہر میں تیرا۔ سابہ الفرسو کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑا تیزی سے بھاگا۔ سابہ کا لفظ اجرام فلکی کا تیز رفتاری سے چلنا، اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اور سورج اور چاند تمام مدار کے اندر تیزی سے تیرتے ہیں۔ اور کسی کام کو سرعت اور تیز رفتاری سے کر گزرنے کو بھی سبہن کہتے ہیں۔ جیسے اگر کہا جائے سابہ الرجل، تو اس کا معنی ہوتا ہے آدمی نے تیزی اور مستعدی سے کام کیا۔ اور روزگار یا کام کاج کے سلسلے میں جو دوڑ دھوپ کی جاتی ہے یا مصروف رہا جاتا ہے یا سرگرم عمل رہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ سبہن آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو یہاں سبہن جو ہے یہ مصروفیات یا مصروفیت یا سرگرمیوں کے لیے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے یہ لفظ آیا ہے سبہن۔ اب
سابہا سے جو لفظ سبہا بنتا ہے یہ باب تفعیل ہے، اور جب باب تفعیل میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے معنی میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں ہم دو تبدیلیوں کی مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے پہلے باب میں لفظ ہو کذبا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، خود جھوٹ بولا، اور جب کذبا سے کذبا ہو جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، کسی دوسرے کو جھوٹا کہا۔ اسی طریقے سے اگر سباہ کا مطلب ہو کہ وہ دور ہو گیا، تیزی سے چلتے چلتے وہ دور ہو گیا، خود دور ہو گیا، لیکن جب اس سے لفظ بنے سباہ ہو، اس کا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ دور ہے، یعنی کوئی اور دور ہے۔ جیسے جب اللہ کے لیے یہ لفظ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ اللہ ہر عیب سے دور ہے یا پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا ہوتا ہے اللہ پاک ہے ہر عیب سے، بہت بلند ہے ہر عیب سے۔ تو ڈیکلیریٹو سینس یا ایسٹیمیٹو سینس آ جاتی ہے باب تفعیل میں جا کے کسی لفظ میں۔ دوسری جو خصوصیت ہے باب تفعیل کی وہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ یا تکثیر کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی انٹینسونیس بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر لفظ ہو ضربہ پہلے باب میں تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کسی کو مارا، اور جب ذرابہ ہو جائے باب تفعیل میں تو ہو جائے گا اس نے کسی کو بہت زیادہ مارا، سیویئرلی وائلنٹلی بہت زیادہ مارا، تو اس میں شدت آ جائے گی، مبالغہ آ جائے گا۔ اسی طرح اگر لفظ و صبا کا معنی ہو اس نے دوڑ دھوپ کی یا تگ و تاز کی، اس نے سرعت اور تندہی سے کام کیا، یا وہ سرعت اور تندہی سے سرگرم عمل رہا، یا اس نے مستعدی اور تیزی سے کام کیا، تو یہی صبا جب صبح ہو جائے گا تو اس میں مبالغے کا معنی آ سکتا ہے۔ جیسے سبح للہ کا معنی ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے بہت زیادہ تگ و تاز کی، اس نے اللہ کے لیے بہت زیادہ سرعت، تندہی اور جانفشانی سے کام کیا، وہ اللہ کے لیے بہت زیادہ سرعت، تندہی اور جانفشانی سے سرگرم عمل رہا، اس نے بہت زیادہ مستعدی سے اللہ کے احکام پر عمل کیا۔ تو یہ جو سبح ہے اس کا ایک ہے قولی پہلو، یعنی زبان سے کہنا کہ اللہ بہت دور ہے ہر عیب سے، اور دوسرا اس کا ہے فعلی پہلو، یعنی کچھ کرنے والی چیز ہے تسبیح۔ تسبیح کچھ کہنے والی چیز بھی ہے اور کچھ کرنے والی بھی چیز ہے۔ اب یہ جو فعلی پہلو ہے کچھ کرنے کا، اس کی قرآن میں بھی مثالیں آئی ہیں، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ایک جگہ کہ الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، والطیر صافات، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آگے ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اور آگے ہے واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ بما یفعلون، یہاں پہ جو غور طلب لفظ ہے وہ ہے یفعلون، تو یہ جو تسبیح ہے یہ فعل اس کے لیے آیا ہے، یہ قول نہیں آیا یہاں پہ، تو یہ کو کرنے کی چیز ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح، فعلی تسبیح کر رہی ہے، یعنی جس کام کے اوپر اللہ نے ہر چیز کو لگا دیا ہے، جو اس کی ذمہ داری لگا دی ہے، جو اس کو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ مستعدی سے عمل درآمد کر رہی ہے، عمل پیرا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے دی ہوئی ہدایت کے اوپر مستعدی سے عمل پیرا ہے، اور اس کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے اوپر سرگرم عمل ہے۔ تو یہ فعلی تسبیح کر رہی ہے دنیا کی ہر چیز، وہ قولی تسبیح صرف نہیں کر رہی۔ یہاں فعل ہے واللہ علیم بما یفعلون۔ سورہ الصف کی پہلی سے چوتھی آیت میں آیا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت و غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو یہاں کمپیئر کریں، موازنہ کریں تقولون کا تفعلون سے، تو تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو یہاں کرنے کا اوپر زور ہے، کہنے کے اوپر زور نہیں ہے، کرنے کے اوپر زور ہے۔ کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ تو شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ فعلی تسبیح کر رہی ہے۔ تو مومنین سے بھی کہا گیا ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، فعلی تسبیح ما لا تفعلون۔ اور آگے پھر اگلی آیت میں آ گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو یہ جو اللہ کے رستے میں قتال ہے یہ کچھ کرنے کی چیز ہے، خالی کہنے کی چیز نہیں ہے۔ تو جو تگ و تاز کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رستے میں اس کے نظام کی تشکیل کے لیے، اس میں صرف قولی تسبیح نہیں ہے، اس میں فعلی جد و جہد بھی ہے اور تگ و تاز بھی ہے، دوڑ دھوپ بھی ہے، جس کا کہ الٹیمیٹ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان قتال کرے۔ تو ایک قولی تسبیح ہے اور ایک فعلی تسبیح ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحهم، ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو یسبح بحمدہ کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ ڈکلیئر کرنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ ساتھ یہ ڈکلیئر بھی کرنا کہ وہ ان تمام کامل ترین خوبیوں کا بھی مالک ہے جو قابل حمد و ستائش ہے۔ تو یہ ڈکلیئر کرنا ہو جائے گا قولی تسبیح، اور اپنے وجود سے اور اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا میں قائم کر کے فعلی طور پہ یہ ثابت کرنا کہ وہ اللہ جو خود قابل حمد و ستائش ہے اور تمام تر خوبیوں کا مالک ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں، اس کے لیے یہ ثابت بھی کرنا کہ اس نے جو نظام دیا ہے ہم نے وہ نظام قائم کر لیا ہے کہ وہ نظام بھی بے عیب ہے اور وہ نظام بھی قابل حمد و ستائش ہے۔ جس طرح سے کائنات کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اتباع میں سرگرم عمل ہے، تو کائنات کو کوئی بھی غور سے دیکھے تو وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے کائنات کی ہر چیز کہ اس کا بنانے والا ہر عیب سے پاک ہے اور قابل حمد و ستائش ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں ہم نے اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کر کے یہ مینیفیسٹ یا آشکار کرنا ہے دنیا پہ، عملی طور پہ، فعلی طور پہ، کہ جس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں اس کا نظام ہم نے وہ قائم کر لیا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، جس میں عیب نہیں ہے اور وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو تسبیح کرو ساتھ حمد کے اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور طلب کرو مغفرت اس سے۔ اب اس میں جو لفظ استغفار ہے اس کا معنی بھی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مغفرت کے لفظ کا مادہ ہے غین، فا اور را۔ اس کا بنیادی معنی ہے ڈھانپنا، ڈھانکنا، پردہ ڈالنا یا چھپانا۔ اگر کہا جائے غفر الشیب بالخضاب تو اس کا مطلب ہوگا اس نے خضاب سے بالوں کی سفیدی کو چھپا لیا۔ غفر المتاع فی الوعاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے سامان کو ظرف یا کسی برتن میں یا کسی چیز میں یا کسی تھیلی میں رکھ کر حفاظت کے لیے چھپا لیا۔ تو ڈھانکنا
ڈھانپنا، پردہ ڈالنا یا چھپانا حفاظت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بغیر حفاظت کے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک معنی ہے غین، فا اور را مادے کا. دوسرا معنی جو ہے اس لفظ کا وہ ہے محفوظ رکھنا، اس میں حفاظت آتی ہے. جیسے عربی میں ایک لفظ ہے مغفر، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہیلمٹ، یعنی لڑائی وغیرہ میں یا کسی اور خطرے کی موقع کے اوپر سر کی حفاظت کے لیے جو ہیلمٹ پہنا جاتا ہے یا ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مغفر. تو حفاظت یا محفوظ رکھنا یہ بھی مغفرت کا ایک معنی ہے. تو غفر لہو ذنبہ، اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے اس نے اسے اس کے برے انجام والے کاموں سے محفوظ رکھا. ذنب کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا انجام برا ہو. تو غفرہ اس نے محفوظ رکھا، لہو اسے یا اس کے لیے، ذنبہ اس کے برے انجام والے کاموں سے. تو غفر لہو ذنبہ کا ایک اور معنی ہو سکتا ہے اس نے اسے اس کی بری عاقبت یا برے انجام کار سے محفوظ رکھا. یا اس نے پردہ ڈالا، کیونکہ غفرہ کا مطلب پردہ ڈالنا بھی ہوتا ہے، اس نے پردہ ڈالا اس کے لیے اس کے برے انجام والے کاموں پر. اور اسی سے معنی بن گیا اس نے بخش دیے اس کے لیے اس کے برے انجام والے کام. تو یہ جو بخش دینا ہے یہ بیسیکلی ڈرائیوڈ میننگ ہے. اصل تھا کہ جب انسان بخشا جاتا ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں یا برے انجام والے کام جو بخش دیے جاتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کے برے انجاموں سے، تو وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو حفاظت بیسیکلی اس کا بنیادی معنی ہے. تو جب کہا جائے استغفر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے حفاظت کا سامان طلب کرو یا بخشش طلب کرو. استغفر کیونکہ بنیادی معنی اس کا مغفرت کا حفاظت ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اس کو اگر پچھلی آیتوں سے جوڑیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یعنی جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح اور تم دیکھو کہ لوگ چوک تک چور اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو دو کام کرو. ایک تسبیح کرو، یعنی اللہ کو ڈکلیئر کرو کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ ہر حمد کے لائق ہے. یہ ہو گئی قولی تسبیح. اور ساتھ ساتھ وہ نظام قائم کرو، اس نظام کے قیام کے لیے تگ و تاز کرو، کیونکہ سبحہ کا مطلب تگ و تاز کرنا بھی ہوتا ہے. تگ و تاز کرو، جد و جہد کرو، دوڑ دھوپ کرو اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اب قائم کرنے کے لیے، کیونکہ فتح تو ہو گئی. اب فتح ہونے کے بعد بیٹھے نہیں رہنا، عملی طور پہ اور کام یہ کرنے ہیں کہ اور سرگرم عمل رہنا ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے، تگ و تاز کرنی ہے، تاکہ وہ نظام جس کے لیے فتح حاصل کی گئی ہے وہ نظام قائم کیا جائے اور اس نظام کو دیکھنے والا یہ کہے کہ واقعی یہ نظام سب نظاموں سے بہتر ہے، عیبوں سے پاک ہے، اور جس نے یہ نظام دیا تھا وہ خود بھی ہر عیب سے پاک ہے اور قابل حمد و ستائش ہے، اور اس کا دیا ہوا نظام بھی جو ہے وہ قابل حمد و ستائش ہے. تو اس کے لیے اسٹرگل، تگ و تاز کرنی ہے. تو اللہ کی حمد کو دنیا میں آشکار کرنے کے لیے تگ و تاز کرو اور حمد کے ساتھ بھی تسبیح کرو. تو یہ جو بازر بھی ہے یہ مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے غائط کے لیے بھی آتا ہے. تو جو تگ و تاز کرنی ہے اس غائط کے لیے کرنی ہے کہ اللہ کی حمد جو ہے وہ سب کے اوپر آشکار ہو جائے، تمہارے رب کی حمد جو ہے آشکار ہو جائے کہ اس نے جو نظام دیا تھا وہ نظام اس دنیا میں متشکل ہو جائے. تو قولی تسبیح ہے اور فعلی تسبیح ہے. یہ نہیں کہ فتح ہونے کے بعد اب سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں کہ فتح مکہ جب آخری فتح مسلمانوں کی بڑی فتح ہو گئی تو اس کے بعد بھی مسلمان بیٹھ نہیں گئے اپنی اسٹرگل کی، انہوں نے تگ و تاز جاری رکھی اور اس جو نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو عملی طور پہ معاشرے میں متشکل کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ اور بڑھا دی، تگ و تاز دی. تو یہ جو سلسلہ تھا تگ و تاز کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ جاری رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا، اس وقت اور زیادہ فتوحات ہوئیں اور زیادہ نظام جو ہے یہ زیادہ واضح شکل میں دنیا میں قائم ہو گیا، اور وہ نظام کو دیکھ کے لوگ واقعی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس نظام کا دینے والا بھی قابل حمد و ستائش ہے اور یہ نظام بھی قابل حمد و ستائش ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا انسان نہیں بچا کہ جس کو زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہو، اور اتنا یہ جسٹس کے اوپر مبنی نظام بن گیا۔ اور آگے ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور چونکہ جب نیا نظام بنتا ہے تو پھر خطرات بھی ہوتے ہیں، دشمن سازشیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حفاظت کا سامان طلب کرو، اس سے مغفرت مانگو، اس سے سوا تو کوشش بھی رہنا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، تو پھر یہ نہیں کہ سمپلی فتح ہو گئی اور اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا۔ انہو کان توابا، بے شک وہ، انا کا مطلب بے شک، ہو وہ، کانا ہے، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اب یہ تواب ہے، اس کا معنی بھی غور طلب ہے۔ توبہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو تابہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف لوٹا، ہدایت کے لیے لوٹا، یا اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو غلط کام کو چھوڑ کر، اس سے پچھتا کر پھر دوبارہ اللہ کی طرف وہ لوٹ آیا۔ اور اس کے جواب میں تاب اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی طرف لوٹ آیا اپنی ہدایت کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ، یا اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ اس کی طرف لوٹ آیا۔ تو اللہ کی بھی صفت ہے کہ وہ التواب ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، رحیم رحمت والا تواب ہے، یعنی رحمت کے ساتھ وہ لوٹ آتا ہے جب کوئی اس کی طرف لوٹتا ہے ہدایت کے لیے یا پچھتا کے غلط کام سے۔ تو انسان بھی تواب ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، جو اس کی طرف لوٹتے ہیں، بار بار لوٹتے ہیں، کیونکہ تواب جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، جو اس کی طرف بار بار لوٹتے ہیں اس سے ہدایت لینے کے لیے، اس کی کتاب سے ہدایت لینے کے لیے بار بار اس کی طرف آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ بھی تواب ہے، تو وہ بھی ان کی یہ جو ایفرٹ ہے اللہ کی طرف آنے کی، اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف لوٹتا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں غفار ہوں، یقیناً غفار ہوں، یعنی حفاظت دینے والا ہوں۔ جب غفار مغفرت کا ہم نے ایک معنی دیکھا تھا حفاظت، تو میں بے شک حفاظت دینے والا ہوں یا مغفرت کرنے والا ہوں، کس کی؟ من تابا، جو لوٹا، یعنی اللہ کی ہدایت کی طرف جو لوٹتا ہے، پہلی شرط یہ، وہ آمنا، اور ایمان لایا، وہ عاملہ صالحن، اور اس نے عمل صالح کیے، ثم اہتدا، اور اس کی ہدایت پہ رہا۔ تو یہ جو مغفرت ہے وہ ایسے نہیں مل جاتی، اللہ کی مغفرت یا پروٹیکشن یا حفاظت لینی ہے تو اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کے مطابق عمل صالح کرنے ہیں اور ہدایت کے اوپر رہنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اللہ ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، غفار بھی جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اب ہم سمرائز کرتے ہیں یہ سورت النصر کو، تو آیا شروع میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، اس کے قانون کے مطابق متشکل کیے ہوئے نظام میں، افواجن، فوج در فوج، تو پھر کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کرو، قولی بھی اور عملی بھی، تگ و تاز کرو اس کے نظام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، کا دنیا میں اس کی حمد و ثنا جو ہے اس کو آشکار کرنے کے لیے، اور اس کو زبان سے بھی ڈکلیئر کرو کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے، اور ساتھ ساتھ عملی طور پہ، فعلی طور پہ بھی
وہ نظام، اس نظام کے تشکیل کرنے میں سرگرم عمل رہو، دوڑ دھوپ کرو، تگ و تاز کرو کہ جو نظام قابل حمد و ستائش ہے اور تمہارے رب کی جو حمد ہے وہ دنیا پہ آشکار ہو جائے اس کو کرنے کے لیے ایسا۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور چونکہ اب فتح ہونے کے بعد دشمنوں کی سازشیں بھی رہیں گی تو تم مغفرت یا حفاظت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سامان کیسے ملے گا؟ وہ ملے گا اس کے کتاب کی ہدایت جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اور بار بار ہدایت کے لیے اس کی کتاب کی طرف لوٹنے سے۔ اور جب اس کی طرف ہر کام میں ہر چیز کی ہدایت کے لیے جب اس کی طرف لوٹا جائے گا تو پھر جواباً اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ وہ لوٹے گا تمہاری طرف، کیونکہ انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار لوٹنے والا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف۔ وہ بندے جو خود تواب ہیں، جو ہر کام میں ہدایت کے لیے اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔